السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لہب پارہ نمبر 30 کی سورہ لہب کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتبا اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، ما اغنا نہ کام آیا اس کے، انہو اس کے، مالو اس کا مال، وما کسب جو اس نے کمایا، سیاسلا ان قریب ڈالا جائے گا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلوں والی آگ میں، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو وہ بھی تھی اٹھاتی تھی، حطب لکڑیاں یا ایندھن، فی میں جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد مضبوط جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، نہ اس کے کام آیا اس کا مال اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورہ لہب کی تفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لہب کا معنی ہے شعلے مارنا۔ یہاں پہ اس صورت میں ابو لہب کا ذکر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چچا تھا، تو اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام ہے۔ اس کی 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے، یہ مکی صورت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرا، ان کو ڈرا، یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پر چڑھے اور آواز دی، مختلف سارے یعنی جو ان کے خاندان والے تھے، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اور قریش کے قبیلوں کے نام لے کر پکارا، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ کوئی آدمی اگر خود نہ آ سکا تو اس نے کسی کو بھیج دیا تاکہ دیکھے کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب اور قریش کے دوسرے لوگ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم مجھے کیا سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کبھی کوئی اور تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، سارا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن وہ شعلے، لہب کا مطلب ابو لہب سے مطلب شعلے مارنے والا یا شعلے کا باپ یا شعلے والا۔ کہتے ہیں اس کے رخسار بڑے خوبصورت سرخ تھے، اور طبیعت کی تیزی بھی تھی، جوش والا تھا، اس وجہ سے ابو لہب کے نام سے مشہور تھا۔ پھر جہنمی ہونے کی وجہ سے وہ واقعی شعلے والا بن گیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی سخت دشمنی تھی، بڑی عداوت تھی، باوجود اس کے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کرتا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا۔ آپ کے دشمنوں میں یہ واحد ہے جس کا نام سے قرآن میں اس کے برے انجام کی پیش گوئی کی گئی ہے، تو کیا پتہ چلا کہ اسلام میں نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر اپنے اور غیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت اور آپ کی ہلاکت کی بد دعا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اس کے لیے یہ آیت ہے۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی نہ اس سے کام اس کا مال آیا جو اس نے کمایا تھا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے کمائی کرنے والے بیٹے تھے، اس کے علاوہ اس نے اپنے خیال میں جو اعمال نیکی سمجھ کر کیے تھے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، عروہ نے کہا صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ کب آزاد کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطلاع دی گئی تھی بھتیجے کی، پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اسی لونڈی نے۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں ابو لہب کو بہت بری حالت میں دیکھا۔ اس نے اس سے پوچھا تم کس چیز کو ملے؟ ابو لہب نے کہا میں تمہارے بعد کسی خیر کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ میں اپنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیانی جگہ سے پلایا گیا ہوں میرے صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ جب ابو لہب فوت ہوا، ابن عباس نے فرمایا، تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا، تو اس نے کہا میں تمہارے بعد کسی راحت کو نہیں ملا مگر اتنا ہے کہ ہر سوموار کو میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے، اور صوبیہ بھی بولا جاتا ہے، اس کو سویبہ بھی بولا جاتا ہے، سویبہ، کہیں پہ سویبہ لفظ ہے، کہیں پہ صوبیہ آتا ہے۔ تو سویبہ نے ابو لہب کو آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی تھی لونڈی نے، تو اس نے اس کو، یعنی ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ مسلمان تو اس وقت نہیں تھے، وہ تو بعد کا پھر زمانہ ہے، اس وقت کفر کا زمانہ تھا۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، یعنی وہ اور اس کی بیوی شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام تھا جمیل، یہ قریش میں اونچے نسب والی عورت تھی۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی بہن اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، اور اپنے خاوند کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دعوت رکھتی تھی، یعنی آپ کو اچھی لگی نا۔ ہم مالا طلحہ تب، یعنی اس کی بیوی ایندھن اٹھائے ہوئے آگ میں داخل ہوگی، تو کیونکہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی، جو جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایندھن چاہیے۔ ایک اس کا یہ مطلب، دوسرا یہ کہ یہ لوگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کو، دشمنی کو بھڑکاتی تھی۔ تیسرا یہ کہ اپنی پیٹھ پر ایندھن لاد کر آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ استغفر۔ فی جیدہا حبل من مسد، یعنی کھجور کی چھال کی رسی جو بٹ کے بنائی جاتی نا، خوب مضبوط ہوتی ہے، تو جہنم میں اس حال میں داخل ہوگی کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی زنجیر کی طرح جسے کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اسے باندھ دیا جائے گا اس کے ساتھ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے۔ سورہ اللہ مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔